خواتین و حضرات، آج ہمارے اور آپ کے بہت ہی ہونہار ہر دل عزیز اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ ظاہر ہے کہ جہاں نوجوانی میں اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جانے کا غم، افسوس اور نہایت ہی اندوہناک مرحلہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ نوجوانی میں، کم عمری میں اور اچانک چلے جانے سے بھی ایک تکلیف ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے وقت متعین پر جاتا ہے، نہ وہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح سے ہی اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو لکھ دیا ہے، متعین کر دیا ہے، لوح محفوظ میں ان کی عمر اتنی لکھ دی گئی تھی۔ ظاہر اسی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے اچانک ہوتا، مگر اللہ کے دربار میں وقت متعین ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا حادثہ ہے کہ اگر ایمان نہ ہو اور اللہ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمارے سامنے نہ ہو تو انسان پریشان ہو کر اپنے گھروں کو چھوڑ دے، کھانا پینا چھوڑ دے، کپڑے پھاڑنا شروع کر دے اور اپنے آپ کو زخمی کر لے، ہلاک تباہ کر لے۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں اور احکام اور ہدایات ربانی کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہمارے سامنے ہے کہ اگر کوئی موت ہو جائے اور کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے صاف واضح لفظوں میں ہدایت دے دی کہ دیکھو، ہم تمہیں خوف دے کر، بھوک دے کر اور تمہارے مالوں کو چھین کر اور تمہاری جانوں کو چھین کر کہ تمہیں موت دے دیتے ہیں، ان چیزوں کے ذریعے سے ہم تم کو آزماتے ہیں کہ آیا اس غم کے مرحلے میں بھی تم اللہ کو یاد کرتے ہو اور اللہ کے بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق چلتے ہو، یا صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہو اور شریعت کی ہدایات سے اوپر اٹھ کر تم کچھ اور کرنے لگ جاتے ہو۔ اللہ تمہیں آزماتا ہے، اور اگر اللہ کی جو ہدایت ہے کہ تمہیں ایسے موقع پر صبر کرنا چاہیے، تم نے صبر کر لیا تو قرآن کہتا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، بشارت سنا دیجئے، یعنی جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری سنائیے۔ اور یہ بھی بتایا کہ ایسے صبر کرنے والے کیا کرتے ہیں، صبر کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے یہاں حادثہ وفات پیش آتا ہے، موت کی پریشانی پیش آتی ہے، موت جیسا بڑا سے بڑا غم ان کے سامنے آتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی ملک ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم اسی مٹی سے تم کو پیدا کیے ہیں اور اسی میں ہم تم کو دوبارہ لوٹا دیں گے، قبر میں پہنچا دیں گے، اور جب محشر برپا ہوگا تو اس دن اسی مٹی سے پھر تمہیں اٹھائیں گے، دوبارہ تم کو اسی سے زندہ کر لیں گے۔ یہ ایمان لانے والے، صبر کرنے والے کی یہ کیفیت ہوتی، وہ یہی کہتے ہیں۔ گویا ہمیں ہدایت مل گئی کہ صاحب ایمان کو صبر کرنا چاہیے، اور صبر کا مطلب یہ ہے
کہ ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی امانت تھی، یہ اللہ کی ملکیت تھی، یہ اللہ کی عطا کردہ چیز تھی۔ اگر اللہ نہ چاہتے تو عطا نہ کرتے، اللہ نہ چاہتے تو پیدا ہی نہ کرتے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے چاہا پیدا کر دیا، وہ اللہ کی ملکیت، اللہ کی امانت، اور اللہ نے اپنی ملکیت میں انہوں نے تصرف کیا ہے، انہوں نے اپنی امانت کو واپس لے لیا۔ تو ظاہر ہے اس میں کسی کو غم کرنے کا، شکوہ کرنے کا، گلہ کرنے کا، پریشان ہونے کا کہاں حق ہے؟ کوئی حق نہیں۔ اسی بنیاد پر صبر کے دامن کو تھامنا چاہیے، اور یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کے دربار میں ہر ایک کو جانا ہے۔ وہ بھی اپنے وقت پر چلے گئے، ہم سب اپنی باری کے انتظار میں ہیں، ہماری بھی باری جب آئے گی ہم چلے جائیں گے۔ البتہ اس اچانک چلے جانے سے ایک سبق ملتا ہے کہ ہم اور آپ بھی اسی طرح اچانک جا سکتے ہیں، اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اور آپ بھی کم عمری میں بھی جا سکتے ہیں، اس لیے کم عمر نوجوانوں تک کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بے ثباتی کو بتانے کے لیے کبھی 50 سال کے جوان کو موت دے دیتا ہے، کبھی 40 سال کے جوان کو موت دے دیتا ہے، کبھی 30 سال کے، کبھی 20 سال کے، 15 سال، 10 سال اور 5 سال کے بچے کو موت دے دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں 1 سال کا بچہ مر جاتا ہے، 1 مہینہ کا بچہ مر جاتا ہے، ادھر پیدا ہوا مر جاتا ہے، کتنے ماں کے پیٹ سے مردہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی ساری قدرت دکھا دی، ہم چاہیں گے تو تمہیں 1 مہینہ عمر دیں گے، یا 1 سال، 10 سال اور 50 سال اور 100 سال، اور چاہیں گے تو مردہ بھی پیدا کریں گے کہ دنیا میں زندہ بھی تمہیں نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ساری قدرتیں دکھا اور بتا کر یہ انہیں سمجھا دیا کہ لوگوں تمہاری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ نے خود فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے انسان کو زندگی بھی عطا کی اور موت بھی۔ زندگی اور موت دونوں چیزیں میں نے پیدا کی، جس کو زندگی دیتے ہیں اس کو موت بھی دیتے ہیں۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہ کہ وہ مرے گا، جس دن پیدا ہوا اسی دن یہ پکا ہو گیا کہ اب اس کی موت آئے گی، ایک کام ہو گیا دوسرا ہوگا۔ اور فرمایا اللہ نے کہ ہم نے موت اور حیات دونوں کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا اس لیے پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما لیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، یعنی اچھے اعمال کے لیے تمہیں دنیا میں یہ موقع دیا ہے، یہ دارالامتحان ہے آخرت کے لیے۔ اس لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے ان کے نام اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس کا رجسٹر، اس کا دفتر بند کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر وہ قبر میں نماز پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا، روزہ رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا، ذکر اللہ کرنا چاہے، استغفار کرنا چاہے نہیں کر سکتا، بند ہو گیا دروازہ۔ ایک موقع تھا جو ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ ظاہر ہے اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ابھی ہمارا رجسٹر نام اعمال کھلا ہوا، ابھی ہمیں اپنے نام اعمال میں نیکیوں کو بھرنا چاہیے، نہ معلوم کس دن یہ رجسٹر بند ہو جائے۔ جیسے انسان جانکنی کے وقت میں آتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب اس کا ایمان لانا قبول نہیں، اس کی توبہ قبول نہیں، جب نزا کی کیفیت آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے ٹھیک اسی طریقے سے جب مشرق کے بجائے مغرب سے سورج طلوع ہوگا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی توبہ کرنا چاہے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ دیکھیے اسی طرح جب مرنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، عمل کا کھاتا ختم ہو جاتا ہے، اب وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا، وہ محتاج ہو جاتا ہے نیکیوں کا کہ ان کے وارثین، ان کے گھر والے، ان کے محبین، ان کے مخلصین، ان کے دوست احباب، ان کے اعزاء اقارب، ان کے چاہنے والے، ان کے منسلکین، وہ لوگ دنیا سے جو بھی ثواب پہنچائیں گے وہ ثواب ان کو ملے گا۔ مرنے والا اپنی قبر میں
ایسا بے سہارا ہوتا ہے جس طرح کسی دریا میں تیرنے والا تنکا کو بھی اگر کوئی ڈوبنے والا دیکھتا ہے تو وہ ڈوبنے والا اس تنکے سے بھی سہارا حاصل کرنا چاہتا ہے، بھاگتا ہے کہ تنکے سے شاید ہم بچ جائیں، حالانکہ تنکا اسے نہیں بچا سکتا۔ لیکن جب بے یار و مددگار ہوتا ہے، سہاروں کی تلاش ہوتی ہے، تو کمزور سہارا بھی ایک مضبوط مستحکم سہارا نظر آنے لگتا ہے۔ اسی طرح قبر میں رہنے والا مردہ اعمال کی تلاش میں کہ شاید میرا چاہنے والا کوئی میرے لیے ایصال ثواب کرے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ ظاہر جانے والے چلے گئے اور جانے والے کا رجسٹر نام اعمال سب بند ہو گئے، اب اس کے لیے آپ حضرات ہی ہیں جو بھی نیکیاں انہیں پہنچائیں گے وہ انہیں ملے گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید پڑھ کر انہیں ایصال ثواب کرنا چاہیے، جتنا زیادہ سے زیادہ ان کے لیے آپ حضرات قرآن کی تلاوت کر کے ان کو ثواب پہنچا سکیں، اس کا خوب سے خوب تر اہتمام کرنا چاہیے، خوب سے خوب تر اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کشف و کرامت بزرگ ایک قبرستان سے گزرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ کچھ چنتے ہیں، ایک صاحب ہے جو کچھ نہیں چنتے ہیں، روزانہ ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی قبر میں۔ ایک روز دیکھا اس کو بھی چنتے ہوئے، پوچھا اس صاحب کشف و کرامت بزرگ نے کہ آپ کو بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ نہیں چنتے تھے، آج آپ بھی چن رہے ہیں؟ کہا کہ میرا بیٹا میرے لیے قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کرتا تھا، ابھی گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہو گیا، اب مجھے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس لیے جو دوسرے لوگ قبر میں آنے جانے والے کچھ کرتے ہیں تو مجھے بھی اس کو چننا پڑتا ہے، یعنی اب نیکیاں۔ تو آپ ایصال ثواب کریں، اپنے مرحومین کے لیے وہ منتظر ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے تسبیح پڑھ کر بھی استغفار کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ صدقہ جاریہ کی جتنی صورتیں کر کر آپ اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، پانی کا انتظام کر کے کر سکتے ہیں، رفاع عام کے جتنے کام اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات اور ان کے لیے مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر، جو بھی اللہ کی راہ میں نیکی کے کام ہیں اس کے ذریعے سے آپ ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، جانے والے کے لیے دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یہ دعا بھی بڑی مؤثر چیز ہے، یعنی آپ خاص طور پر ان کے لیے جب دعا کریں گے اس کا دو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے لیے دعا کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے، اور دوسرا خود ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کے فیصلے ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ دوسرے کے حق میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس لیے دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک چیز، جب یہاں مجلس ہے اور کافی لوگ ہیں، خواتین بھی ہیں اور ہمارے مرد حضرات بھی ہیں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب کا اصل طریقہ اور نظام یہ ہے کہ لوگ 10 دن غم میں رہتے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ غم میں رہتے ہیں، اور 6 مہینہ یاد رکھتے ہیں، سال بھر بعد بھول جاتے ہیں، 2-4 سال بعد ذکر بھی نہیں آتا ہے، تو ظاہر ہے یہ طریقہ اچھا نہیں۔ طریقہ اصل یہ ہے کہ ہمارے اپنے مرحومین جتنی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، روزانہ ہر انسان کو، ہر عاقل بالغ مرد عورت سب کو یہ اہتمام رکھنا چاہیے، ایک معمول بنانا چاہیے کہ رات کو سوتے وقت ہمیں ایصال ثواب کرنا اپنے تمام مرحومین کو روزانہ، یا ظہر کے بعد یا عصر بعد یا مغرب کو ایک وقت یعنی متعین کر لے، روزانہ معمول بنا لے، زندگی کا لازمی عادت بنا لے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر، 4 مرتبہ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون پوری کی تلاوت کر کے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے پورے قرآن کا اور 4 مرتبہ سورہ کافرون سے بھی پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اس کو پڑھ کر اگر آپ کم از کم مختصر ہے سورہ فاتحہ وغیرہ شامل کر کے مفلحون تک اور پھر اس کا ثواب مرحوم کو پہنچائیں گے تو اس کا ایک قرآن کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ آیا ہر تمام مرحومین کو اگر آپ ثواب پہنچاتے ہیں تو ہر ایک کو پورا پورا ملے گا؟ جیسا کہ بات یہی سمجھ میں آتی ہے اور اللہ کی شان رحیمی کا تقاضا بھی یہی ہے، مگر فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر ایک کو پورا پورا ثواب نہیں ملتا ہے،
لیکن بہرحال یہ اختلافی موضوع ہے، ہمیں تو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مرحوم کو بھی پہنچائیں اور تمام مومنین و مومنات، تمام مرحومین و مرحومات تک اس کا ثواب ہمیں پہنچانا چاہیے۔ تو گویا کہ یہ اہتمام، یہ عادت ہمیں ضرور بنا لینی چاہیے۔ ایک تو یہ بات، دوسری چیز اس میں ایک کوتاہی یہ بھی ہوتی ہے، دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ایک لمبی چوڑی دعوت بھی کرتے ہیں کھلانے والے۔ یہ شکل بدعت ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ ایصال ثواب قرآن پڑھ کر بخشنا یہ ایک الگ چیز ہے، کھانا کھلانا ایک مستقل الگ ثواب کا کام ہے، مگر غریبوں کو کھلانے سے ثواب ملتا ہے۔ ہم مالداروں کو کھلاتے ہیں، ظاہر ہے ٹھیک ہے، اس سے صلہ رحمی کا ثواب ہو سکتا ہے اور ہدیہ کا ثواب مل سکتا ہے، مگر یہاں کھلانے کا جو ثواب ہے وہ مسکینوں کو ثواب ہے، وہ ایصال ثواب اہم ہے۔ اسی لیے جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کس چیز نے جہنم میں پہنچایا، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ تو ظاہر ہے غریبوں کو ہمیں کھلانے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کپڑا پہنانے کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کے لیے جو کچھ بھی کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کی بہت ساری شکلیں، صورتیں ہیں، یہ کرنا چاہیے، مگر ایسی چیزیں جو شریعت سے ثابت ہیں ہمیں اسی کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ ایک بات ہم خاص طور پر گھر والوں سے عرض کریں گے کہ بہرحال گھر کے لیے ایک بڑا یہ حادثہ ہے، اور حضرت ماں عبداللہ صاحب کے لیے بھی ظاہر ہے، اور ان کے پورے گھر والوں کے لیے، ہمارے عزیز مکرم مولانا مفتی مسیح صاحب کے لیے، ہمارے قاضی صاحب کے لیے، حضرت مفتی صاحب کے لیے، اور جتنے ان کے اعزاء اقربا یہاں ہیں، اور خاص طور پر ان کی اہلیہ کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کی خوش دامن کے لیے، اور تمام ہی لوگوں کے لیے ظاہر ایک بڑا حادثہ ہے۔ لیکن انہیں یہ چیز صبر میں رکھنا چاہیے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اچانک کی موت عطا کی ہے، اور یہ اچانک کی موت کو حدیث میں رحمت بتایا گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ان پر ہوگی، اور دعا بھی کیجئے اور ایصال ثواب بھی کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ہمیں دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور ایسے وقت میں ہمیں رونوں دھنوں سے زیادہ صبر کا اہتمام، اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ آنے والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، وہ آتے ہیں اپنے تعلق کے اظہار میں، جھوٹے تعلق کے اظہار میں، اور شریعت سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر مزید گھر والوں کو رلاتے ہیں۔ انہیں رولانا نہیں چاہیے، انہیں غم نہیں دینا چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مزید غم۔ ہمارے یہاں خواتین کا مزاج ہے، وہ آتے آتے رونا ہی سے شروع کرتی ہیں، وہیں سے وہ آئی ہیں تسلی دینے کے لیے، لیکن وہ رونے رولانے کا ایک ماحول ہو جاتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اہتمام یہ کرنا چاہیے آپ جب آئیں تو وہاں پر باضابطہ کم از کم تسبیحات رکھی ہوں، آپ سورہ اخلاص پڑھ کر بخشیں، آپ تسبیحات پڑھ کر، آپ کلمہ طیبہ پڑھ کر، اور آپ لا الہ الا انت سبحان انی کنت من الظالمین والی تسبیحات پڑھ کر، اس کے ذریعے سے ہمیں ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ جب آئیں مجلس میں تعزیت کے لیے تو انہیں چاہیے کہ ایصال ثواب اور دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، چہ جائے کہ دنیا کی بات کریں ادھر کی ادھر کی، نہ اس سے گھر والوں کا فائدہ، نہ جانے والے کا مرحوم کا اس میں کوئی فائدہ ہے۔ اس لیے ہر گھر میں ایسے موقعوں پر یہ اہتمام ہمیں کرانا چاہیے کہ وہاں چاہے خواتین کی محفل ہو وہاں بھی، مردوں کی مجلس ہو وہاں بھی تسبیحات رکھ دیے جائیں، قرآن مجید کے سپارے رکھ دیے جائیں۔ 3 دن تک جو تعزیت کے سلسلے ہیں یہی اہتمام اس میں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر تسبیحات نہ ہو، پارے دستیاب نہ ہو، کم از کم چنا یا مختلف دانے بھی ملتے ہیں، اب وہی رکھ لیں، کوئی بھی چیز ہو، مگر لوگوں کو پڑھنے ہی کا ماحول بنایا جائے، تلقین کی جائے۔ اگر ماحول بنانے کے لیے چاہے ایک پڑھی لکھی خاتون کو اسی پر معمور کر دے کہ آنے والی کو گھر والی تو نہیں کہہ سکتی ہیں یا گھر والے تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک کوئی ہو جو ان کو تلقین کرے کہ آپ کس میں لگیں، تو اس کے ذریعے سے ظاہر ہے غم تو ہلکا ہوتا ہی ہے، ساتھ ساتھ مرحوم کو جو اصل چاہیے ظاہر ہے ایصال ثواب اصل اس کے لیے یہی ہمدردی ہے، یہی خیرخواہی ہے، ان کی یہی ضرورت ہے ظاہر ہے، تو ہمیں ان کے لیے مفید بننا چاہیے اور اپنے وقت کو کارآمد بنانا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ چند منتشر باتیں میں نے عرض کی ہیں، اور میں
قاضی امداد اللہ صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ چند منٹ آپ کچھ کہہ دیں، اسی لئے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک پیغام رکھا ہے۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی